السلام علیکم ناظرین آج ہم روشنی سیریز میں ایک نیا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے پرسیپشن اینڈ ریئلٹی۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ ہر انسان ایک خاص ماحول میں رہتا ہے، اور اس ماحول کی بنیاد پر اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ شخصیت کیا ہے؟ شخصیت میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک انسان کے سوچ، اس کی ایٹیٹیوڈس، اس کے رویے اور اس کا بیہیویئر۔ یہ دو تین چیزیں مل کے انسان کی شخصیت بناتی ہیں، اور اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ انسان کیسا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اس انسان کی سوچ بہت اچھی ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت اچھا انسان ہے۔ وہ کیسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس کو بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے تعلقات انسانوں کے ساتھ کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ کیا ویلیوز آبزرو کرتا ہے۔ تو اس سے ہم تعین کرتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کیا ہے۔ ایک پہلو اس کی فزیک بھی ہے، ظاہر ہے پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، لیکن جو اوورآل اس کی شخصیت ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے۔ یعنی انسان کا جسم کیسا ہے، اس کا وہ رنگ کیسا ہے، یہ چیزیں بہت ثانوی ہیں، اور اصل میں اس کی سوچ کیا ہے، یا اس کا رویہ، یا اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک ماحول میں، جیسے میں عرض کیا کہ ایک ماحول میں وہ جنم لیتا ہے اور اس سے سب کچھ آگے لے کے چلتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس کی تعلیم اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی سکولنگ کیسی ہوئی، اس نے کیا پڑھا، اس کی ہیبٹ کیسی تھی، نالج ایکوائر کرنے کی ہیبٹ تھی یا نہیں تھی، تو اس کا لیول آف نالج کیا ہے، یعنی ایکسٹینٹ آف نالج کیا ہے، کتنا اس کو دنیا کے بارے میں یا مختلف ڈسپلنس کے بارے میں معلوم ہے، اپنے پروفیشن کو کیسے جانتا ہے، کتنا جانتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے ساری دنیا اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ اگنورنس جو ہے یا الٹریسی جو ہے، اگنورنس اور چیز ہے لیکن الٹریسی جو ہے، تعلیم کا نہ ہونا، یہ انسان کی شخصیت پہ کیسا برا اثر ڈالتا ہے۔ تو ایجوکیشن پہلی چیز ہے جو انسان کی شخصیت سازی میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اب اس میں صرف ایجوکیشن جو ہے وہ یا تو آپ اس کا براہ راست اثر انسان کی سوچ پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا علم وسیع ہے اور وہ علم بھی اس کو فائدہ پہنچانے والا علم ہے، علم ہر قسم کا ہو سکتا ہے، آپ کو معلومات جو ہیں آپ کی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ جو نقصان دہ ہوتی ہیں معلومات وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے اچھا اپنے یوزفل نالج آپ نے ایکوائر کیا ہوا ہے، یا آپ نے اس کو حاصل کرنے کی آپ کی ایک کوشش ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن کو یہ وسیع کر دے گا، وسعت آ جائے گی آپ کے سوچ میں۔ تو گویا علم کا براہ راست تعلق انسان کی سوچ سے ہے، یا اس کی سوچ وسیع ہوگی یا اس کی محدود ہوگی۔ تو جتنا علم آپ حاصل کرتے جائیں گے آپ کی سوچ بڑھتی جائے، کیونکہ آپ ڈفرینٹ سورسز سے جب آپ نالج لیتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن پہ اثر کرتا ہے۔ تو وہ نالج آپ کے ذہن کو یا تو کھولتا ہے، یا اگر آپ کم علم رکھتے ہیں تو پھر آپ ایک خاص محدود سوچ رکھیں گے۔ تو انسان یہ ہیبٹ جو ہے علم حاصل کرنے کی، اور یہ کوئی سکولنگ کی بات نہیں ہو رہی۔ سکول ایک سورس ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے، کالج ایک سورس ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے، یونیورسٹی ایک سورس ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کا۔ لیکن عام طور پر علم جو ہے انسان کی کوشش سے آتا ہے، انسان کی خواہش سے آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ نصاب سے جو ہمیں ملے وہ بھی ایک پارٹ ہے، ظاہر ہے وہ آپ کو تیار کرتا ہے، بیسک
آپ کو مل جاتی ہے انفارمیشن، نالج، لیکن وہ زندگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور اس بنیاد پر وہ اپنی سوچ کو کھلا کرے، اس میں وسعت لائے، تو انسان کی سوچ جو ہے وہ اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اس کو اگر ہم آگے لے جائیں، نالج، سوچ، سوچ کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایک کوئی ایٹیچیوڈ ہے۔ اب ایٹیچیوڈ کیا ہے سوچ اور ایٹیچیوڈ میں؟ سوچ وقتی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اچھی سوچ آئے، لیکن آپ کو بری سوچ آئے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ لیکن ایٹیچیوڈ جو بنتے ہیں، رویے جو بنتے ہیں، وہ مستقل سوچ کو کہتے ہیں، کہ آپ مستقلاً آپ کی ڈائریکشن کیا ہے سوچ کی، تو سوچ کیا بن جاتی ہے، یعنی آپ پختہ سوچ جو ہے وہ اس کو آپ ایٹیچیوڈ کہہ لیں۔ تو ایٹیچیوڈز جو ہیں وہ لائف کہتے ہیں نا، ایٹیٹیوڈ ٹو لائف، لائف کے بارے میں، زندگی کے بارے میں آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ بیسیکلی دو اس کو بیسک براڈ کیٹیگریز میں اس کو ڈالا جا سکتا ہے، یا تو مثبت سوچ ہوگی یا منفی سوچ ہوگی۔ مثبت سوچ کیا ہے کہ آپ ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھیں، مثبت چیز کیا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، مسئلہ ہے تو مسئلے کا حل کیا ہے، اور منفی چیز کو آپ نے مثبت میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ مثبت رویہ ہے۔ اور منفی رویہ کیا ہے کہ ہر چیز میں آپ نقص نکالیں، اپنے رشتوں میں نقص نکالیں، رشتہ داروں میں نقص نکالیں، دوستوں میں نقص نکالیں، معاشرے میں نقص نکالیں، سیاست میں نقص نکالیں، ہر جگہ آپ نقص نکالیں، تو وہ نقص جو ہے وہ آپ کو ایک محدود کر دیتا ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو مثبت سوچ ہوگی تو آگے بڑھنے کا راستہ بنے گا، اور منفی ہوگی تو آپ رکے رہیں گے۔ انسان رک جاتا ہے، اس کی ترقی، اس کی گروتھ، اس کا نالج، سب کچھ رک جاتا ہے۔ تو یہ رویوں میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ایٹیچیوڈ جو ہے آگے رویوں میں کنورٹ ہو گیا، آپ کا بیہیویئر اسی طرح ہوگا۔ مثبت سوچ رکھنے والے کا رویہ مختلف ہوگا، اور منفی سوچ رکھنے والے کا رویہ مختلف ہوگا۔ اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرے کو مختلف طریقے سے دیکھے گا، وہ اپنی ذات کو بھی مختلف طریقوں سے دیکھے گا۔ تو وہ اس لیے منفی سوچ رکھنے والا ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، اور مثبت سوچ رکھنے والا سمجھتا ہے کہ لائف میں کچھ ہے، ابھی اس نے آگے بڑھنا ہے، دیکھنا ہے، پازیٹیو چیز ڈھونڈتا ہے اس میں۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ رویوں میں کنورٹ ہوتا ہے، مثبت رویے ہوتے ہیں یا منفی رویے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ لنک کر رہے ہیں ہم اس کو آپ کی پرسیپشن میں۔ اب پرسیپشن وہی تھا، سوچ تھی، پرسیپشن ہو گئی، اور اس کے بعد ایٹیچیوڈ ہو گیا، آپ کا پختہ ایک خیال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے بیہیویئر ہو گیا۔ تو بات اس میں اب یہ رویے جو ہیں، یہ بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لیا، تو انسان ہر چیز کو اسی طرح دیکھتا ہے جو اس کی سوچ بن چکی ہوتی ہے، ایٹیچیوڈ سے۔ اب ایٹیچیوڈ کو میں آپ کو مثال کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو نتیجے پہ لاتے ہیں کہ یہ جو ایٹیچیوڈز ہیں، یہ آپ کے سامنے، آپ مختلف قسم کی آپ نے چشمے پہنے ہوئے ہیں، مختلف رنگ کے، دھوپ کے چشمے سمجھ لیں، آپ سن گلاسز سمجھ لیں۔ کسی نے بلیک پہنا ہوا ہے، کسی نے بلو پہنا ہوا ہے، کسی نے گرین پہنا ہوا ہے، کسی نے جو بھی رنگ پہنا ہوا ہے۔ اب اس نے دھوپ کو جب دیکھنا ہے تو اس کو دھوپ بلیک نظر آئے گی، ماحول بلیک نظر آئے گا، کسی کو بلو نظر آئے گا، کسی نے گرین پہنی ہوئی تو ہر چیز گرین نظر آئے گی۔ تو وہ ہے تو نہیں گرین، دھوپ کا تو اپنا رنگ ہے، باہر جو روشنی ہے اس کا اپنا رنگ ہے۔ تو وہ روشنی جو ہے وہ اصل رنگ جو ہے روشنی کا اور ہے۔ وہ اینک جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کی اینک ہے۔ وہ آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے تو آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، وہ رنگ کی اینک اور رنگ بلیک لگائی ہوئی تو بلیک نظر آ رہا ہے۔ تو زندگی بھی ایسے ہی ہے، جب آپ کا پرسیپشن جو ہے وہ بلیک بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا پرسیپشن گرین بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گرین پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی تو نہیں ہے، اسی طرح بلیک پرسیپشن جو ہے، بس بلیک جو آپ کو نظر آتا ہے یہ کوئی حقیقت تو نہیں ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان سوچتا ہے ضروری نہیں ہے وہی ہے۔ وہ اگر صحیح اینک، یعنی
صاف ऐनक से देखेगा तो वो उसको सही नज़र आएगा जो एक्चुअल है, और अगर रंग की ऐनक से देखेगा तो उसको उसी तरह का रंग नज़र आएगा। तो लाइफ भी ऐसे ही है। तो आप रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करें। उसका तरीका क्या है कि आप इल्म हासिल करें, इल्म नाफ़े हासिल करें, फ़ायदा पहुंचाने वाला इल्म हासिल करें, और उम्मीद से दुनिया जिएं, उम्मीद रखें, होप को छोड़ना नहीं है। विजन और होप बहुत ज़रूरी है। जब आपका होप होगा तो आपके पास विजन भी होगा कि आगे आपने कैसे बढ़ना है, क्या करना है। जिस दिन आप विजन छोड़ देंगे, जिस दिन आप होप छोड़ देंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। और जब ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है तो हर चीज़ जो है वो तारीक तारीक नज़र आती है। इंसान जो है, इसीलिए एक आखरत का कंसेप्ट दिया गया है कि आखरत के चश्मे से देखें ज़िंदगी को, कि आपने आगे जाना है तो क्या आप लेके जाना है, आगे कैसा नज़र आएगा, वो आपको बता दिया गया है। तो वो आगे जो बताया गया है वो रियलिटी है, तो उसको दूसरी रंग के ऐनक से ना देखें। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को जिएं और सही रंग देखें, ज़िंदगी के सही रंग देखें। दोस्ती का रंग देखें, प्यार का रंग देखें, रिश्तों की हकीकत का रंग देखें। जो सही रंग हैं ज़िंदगी के, जिनमें मस्बत एक जज्बा है, मस्बत एक एक्टिविटी है, उसको देखें और वो लेके आगे बढ़ें। शुक्रिया।